حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو لوگوں کے اوپر رشک کرنا جائز ہے، یعنی دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر رشک کر سکتے ہو تم، اور وہ دو کون سے ہیں؟ ان میں ایک فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا اور وہ خود بھی سیکھتا ہے اور اوروں کو بھی سکھاتا ہے، فرمایا جو یہ کام کرتا ہے وہ قابل رشک شخص ہے۔ تم جب اس کو دیکھو تو یہ آرزو کرو یا اللہ جس طرح اس کو قرآن کا عالم بنایا ہے اس طرح ہمیں بھی قرآن کا ماہر بنا دے، ہمیں بھی قرآن کی یہ توفیق عطا کر دی، قابل رشک ہے، اس کے اوپر رشک کیا جائے تو یہ نازاں ہے ایک مومن کو۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایک ایسا تاجر کہ جس کو اللہ نے رزق حلال دیا ہے اور وہ پھر پاکیزہ کمانے کے بعد راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، تو یہ شخص بھی قابل رشک ہے کہ جو راہ خدا میں دین لٹا رہا ہے۔ تو بہترین ہیں یہ وہ لوگ، اور ہمارا کسی کے لیے خوش آمدید کہہ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد دین کے طالب علم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ اس کو آنے والے کو جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلا۔ اور میں آج صبح سوچ رہا تھا کہ کیسا وہ خوش قسمت باپ ہے، کتنے مقدر والی وہ ماں ہے کہ جب صبح اٹھتی ہے تو اپنے بیٹے کو سفید لباس میں دولہے کی طرح سجا کر محبوب علیہ السلام کی سنت کا امامہ اس کے سر پر باندھ لینے کے بعد وہ فکر میں رہتی ہے، یا اللہ جو رات میں نے قرآن سکھایا ہے، یاد کروایا ہے، صبح میرے پتر کو وہ سبق بھی آ جائے۔ کیسی خوش قسمت وہ ماں ہے، کیسا خوش قسمت وہ باپ ہے کہ جن کی فکر یہ ہے کہ جو رات یاد کروایا ہے وہ صبح ان کو آ بھی جائے۔ بیٹا پیپر دینے جاتا ہے نا تو ماں باپ پیچھے سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ کیمسٹری کا پیپر ہے، یہ مشکل ہے، پاس ہو جائے، یہ فزکس کا پیپر ہے، محنت تو بڑی کی ہے لیکن یہ پاس ہو جائے۔ بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی نفی نہیں، لیکن یار وہ ماں کیسی ہے جو ساری رات بھی اس فکر میں ہے، صبح بھی اس فکر میں ہے کہ میں نے اس کو 4 آیتیں تیرے قرآن کی سکھائی ہیں، جب قاری صاحب سنے تو یا اللہ اس کی زبان پہ جاری کر دینا۔ اللہ اکبر! تو یہ فکر بھی کتنی اچھی ہے کہ قرآن یاد کروانے کی فکر ہے، قرآن سیکھنے کی فکر ہے۔ تو میں اس باپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس ماں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کام کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کیا اور مختص کیا کہ ہم اس کو قرآن مجید سکھائیں گے، اور ہم اس کی ساری ذمہ داری اور اس کی ساری جو ہے وہ ضروریات اس لیے پوری کریں گے کہ بیٹا آپ نے قرآن سیکھ کر آنا ہے۔ تو میں بیٹے کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی خوش بختی کے دن ہیں جب بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جب کوئی شخص ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا میں محمد یہ کہتا ہوں یہ 3 حرف ہیں۔ اگر کوئی ایک مرتبہ کہتا ہے الف لام میم تو فرمایا یہ 3 حرف ہیں، اور ہر حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیں صرف ایک مرتبہ بیٹا پڑھے الف لام میم تو جو صبح سے لے کر شام تک اور پھر شام سے لے کر رات تک، اور پھر رات سویا بھی ہے تو یہ فکر لگی ہوئی ہے خواب میں کہ صبح میں نے جو رات یاد کیا وہ مجھے دوبارہ دہرانا ہے، تو اس کی کیا فضیلت ہوگی جو سارا دن اسی جو ہے وہ لگن میں ہے کہ مجھے اللہ کا قرآن یاد ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو حافظ تو نہیں بن سکا لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ میں قرآن کو سیکھنا شروع کروں گا۔ جب مدرسہ میں آیا تو اس کے قاری صاحب نے کہا کہ یہ داربا یدربو کی گردان یاد کرو، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، کل یہ یاد کر کے آنا۔ تو سیکھنا وہ قرآن چاہتا ہے، لیکن اس کو بڑی ابتدا سے عربی گرامر سے بات شروع کروائی گئی، اور وہ اس پہ مطمئن ہے کہ آگے منزل قرآن کی طرف بھی چلے گی، اور وہ جو ہے وہ عربی گرامر کو صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، اور اس کے لیے کوشاں ہیں، کبھی اس کا ٹیسٹ دے رہا ہے، کبھی اس کو لکھ رہا ہے، کبھی اس کو سمجھ رہا ہے، کبھی اس کو رٹا لگا رہا ہے۔ تو کیسے خوش قسمت ہیں یہ لوگ! تو یقین جانیے مجھے واقعی حضور علیہ السلام کی اس بات پر جو ہے وہ ناز آ رہا تھا، اور میں رشک کر رہا تھا ان پڑھانے والوں پر بھی اور ان پڑھنے والوں پر بھی کہ کیسے مشن پہ کھڑے ہیں کہ جو 15 دن 20 دن گھر نہیں جاتے اور اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، واقعی یہ لوگ قابل رشک ہیں۔